کے ذریعے سے متحد اور متفق فرما دے، آمین۔ یہ جو موضوع ہے طلاق والا مسئلہ، طلاق ثالثہ والا مسئلہ، ٹرپل طلاق والا مسئلہ، اور اس میں جو آج ایک بات گشت کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو قانون ہے ان کا، جسے ہم شریعت کہتے ہیں، یہ شرعی قانون ناقص ہے اور وقت کی ضرورت ہے کہ اس میں اصلاح کی جائے۔ تو سب سے پہلی بات، ایک طالب علم ہونے کے ناطے، اسلام کا ایک معمولی طالب علم ہونے کے ناطے، علماء دین کے علم کے سامنے میرا علم بہت چھوٹا اور بہت کم ہے، لیکن یہ میرے لیے بہت عزت والی بات ہے کہ میرے علماء نے مجھے موقع دیا ہے کہ ان کی موجودگی میں گفتگو کروں۔ ایک طالب علم ہونے کے ناطے سب سے پہلی چیز، آپ اور میں، ہم مسلمان اس بات کے یقین پر آ جائیں کہ آج اس زمین پر سوائے اس امت مسلمہ کے کوئی دوسرے مذہب والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ تمہاری کتابیں بدل گئی تو تمہاری شریعت بھی بدل گئی، اور تمہیں قانون کی ضرورت پڑ گئی جسے تم بار بار بناتے ہو اور بار بار بدلتے ہو۔ نہ ہمارا اللہ رب ہیں جو اس کائنات کے، نہ وہ ہمارے لیے بدلے ہیں، نہ اللہ کی کتاب بدلی ہے، نہ قیامت تک بدلی جا سکتی ہے، اور جو اس کے لیے کوشش کرے گا اللہ اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ اور اللہ نے اس امت کو یہ فریضہ دیا ہے اور یہ احساس دلایا ہے، جس کا بخوبی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار کاہلی کی وجہ سے ہم نے صدیوں سے اس احساس کو کھو دیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تم لوگ واپس ہمارے اس احساس کو جگا رہے ہو۔ اس کے ایک ایک حرف کے لیے ہماری نسلوں کو کٹنا پڑے گا تو ہم کٹ جائیں گے، لیکن ایک اس حرف کو اس کتاب کے ہمارے جیتے جی کسی کو بدلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم نہیں چاہتے کہ خون خرابے کے ساتھ کوئی بھی معاملے حل ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ علمی اعتبار سے دور ہوں۔ جہاں تک اسلام میں نکاح اور طلاق کا معاملہ ہے، اور جس کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ تبدیلیاں آئیں، جب ان کے حضرات سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ تبدیلی کیوں چاہتے ہو، تو ان کا ماننا یہ ہے کہ مسلمان اپنی عورتوں کو حقوق ادا نہیں کرتے۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے اچھا بھائی عورتوں کے حقوق میں کیا کیا ادا کرنا چاہیے بتائیے، تو ان کے حساب سے عورت بچی کو تعلیم دینا چاہیے، ان کے حساب سے عورت بچی کو معیشت میں مضبوط کرنا چاہیے، یعنی اس کی اکانومیکلی مضبوط کرنا چاہیے، ان کے حساب سے عورت اور مرد برابر ہونا چاہیے، ان کے حساب سے عورت کو وراثت میں حق دینا چاہیے، ان کے حساب سے عورت کو بھی موقع دیا جائے کہ اگر وہ شوہر سے ناخوش ہے تو وہ علیحدگی اختیار کرے، ان کے حساب سے عورت کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کرے۔ جب آپ ان سے باتیں کریں گے تو اس کے سوا ان کے پاس کوئی اور نئی بات ہے ہی نہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ان تمام باتوں کے بارے میں مسلمانوں کو کیا تعلیم دی ہے۔ جس میں ملک میں رہتا ہوں، اس ملک کی جو اکثریت والی آبادی ہے، تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ کئی ان کی عورتیں اپنا حمل گرا دیتی ہیں، ابورشن کراتی ہیں، جب پتا چلتا ہے کہ بچی پیدا ہونے والی ہے۔ اور 1400 سال پہلے میرے رب نے اس کتاب میں ہم مسلمانوں کو وارننگ دی، سورہ تکویر کی آیت نمبر 9 میں، کہ جو بچی کو اگر تم قتل کرو گے تو قیامت میں پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی وجہ سے تیرے باپ نے تجھے قتل کیا تھا۔ تمہارے یہاں تو جینے کے تک حقوق نہیں ہے، اسلام نے پہلے جینے کا حق دیا بچی کو۔ اللہ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 58 اور 59، آیت نمبر 58 اور 59 میں کہا کہ جب ان کے پاس خبر لائی جاتی ہے کہ ان کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی ہے تو یہ افسوس کی بات ہے کہ اس کا باپ چہرہ سکیڑ لیتا ہے۔ کیا یہ نہیں جانتا کہ اس کا رب ہے جو اسے اولاد عطا کرتا ہے؟ یعنی رب کے فیصلے پر تو ناراض ہوا۔ دنیا کی کوئی مذہب کی کتاب اس کتاب کے سوا بتاؤ جس نے عورت کو سب سے پہلے جینے کا حق عطا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچی پیدا ہو جائے تو باپ کو خوشخبری سنائی کہ دیکھ تیرے یہاں اگر 3 بیٹیاں ہو جائے، صحیحین کی روایت بخاری اور مسلم کی، تیرے یہاں 3 بیٹیاں ہو جائیں، اگر تو نے ان کی صحیح پرورش کی، ان کو بچپن سے پال پوس کر بڑا کیا،
ان کے جو فرائض تجھ پر اللہ نے دیے ہیں اسے انجام دیا اور ان کی شادیاں کروا دی ان کے صحیح مقام تک، تو قیامت کے دن تو اور میں اس طرح ہوں گے۔ پرورش پر ابھارا اسلام نے دنیا کا کوئی اور مذہب، یہ چیلنج ہے، بتاؤ جس نے عورت بچی کی پرورش پر ابھارا۔ اس حد تک کہ باپ کو خوشخبری دی گئی کہ اگر تو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ یہی وہ دین اسلام ہے کہ جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ اس اونچائی پر پہنچا دیا، اللہ کی قسم ہے دنیا کا کوئی مذہب ماں کو اتنے اونچے مقام پر نہیں پہنچایا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں عورت ہوتی ہے، مرد بچے کو عورت بچی کو سکھایا گیا کہ نافرمانی نہ کرو بلکہ تمہاری ماں کی خدمت کرو، کیونکہ جس جنت میں تم جانا چاہتے ہو وہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 22 سے 24 جب آپ پڑھیں گے یا 21 سے 24 پڑھیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے ماں باپ ضعیفی کو پہنچ جائیں تو جب تم ان کے سامنے کھڑے ہو تو شانوں کو تنا کر نہ کھڑے رہو بلکہ شانوں کو نیچا کر دو اور ان کو اف تک نہ کہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، صحیح بخاری جلد نمبر 8 حدیث نمبر 5971 5971۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ آپ کی اطاعت اور آپ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاننا چاہتا ہوں میرے نبی مجھے تعلیم دیجئے کہ آپ کے بعد میں سب سے زیادہ اطاعت اور محبت کس کی کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدہ کی کر۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کی کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عرض کیا کہ اپنے والدہ کی۔ تیسری مرتبہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کی کروں؟ کہا کہ اپنے والدہ کی کر۔ چوتھی مرتبہ کہا کہ اپنے باپ کی کر۔ گویا کیا مطلب ہو گیا؟ 100 میں سے 75% اطاعت اور محبت عورت ماں کے حوالے کیا اسلام نے اور 25% باپ کے حوالے، یعنی گولڈ میڈل، سلور میڈل، برونز میڈل تینوں اسلام نے عورت ماں کو دیے۔ باپ کو خوش کرنے والا انعام دیا گیا اور تم ہم کو سکھا رہے ہو کہ عورتوں کو حقوق دینا چاہیے، جہاں تمہارے یہاں تو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے بچی کو۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو پوری انٹرنیشنل رپورٹس کہتی ہیں۔ جا کے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ دیکھو، جا کے یونیسکو کی رپورٹ دیکھو، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ دیکھو، ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ دیکھو، BBC کی رپورٹ دیکھو، CNN کی رپورٹ دیکھو، یہ تمام رپورٹس کہتی ہیں کہ بچیوں کو پیدا ہونے کے پہلے اس ملک میں مار دیا جاتا ہے۔ کون مسلمان مارتا ہے؟ تم ہم کو سبق سکھا رہے ہو کہ بچی کو حقوق کیا دینے چاہیے، تعلیم کی بات کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد مذہبی شخصیت ہے اس کائنات کے جنہوں نے اپنے ماننے والوں پر فرض کیا ہے تعلیم کا حاصل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مسلمان پر تعلیم کا حاصل کرنا لازم ہے۔ جب ہر مسلمان کہا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مرد یا عورت، ہر مسلمان، یعنی ہر مسلمان مرد اور عورت پر تعلیم کا حاصل کرنا لازم ہے۔ ہم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی، ہماری ماں ہے امت کی، ان کے بارے میں یہ تو ضرور جانتے ہیں کہ ان سے 2 سے 2.5 ہزار احادیث ہم نے جمع کیے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جس کو یہ معلوم ہے کہ وہ لوگوں کو، ان کے زمانے کی عورتوں کو میتھمیٹکس کی تعلیم دیتی تھی، وہ میڈیکل تعلیم میں اعلیٰ تھیں، لوگوں کا بیماری پر دوا دے کر علاج کیا کرتی تھیں۔ اسلام نے کہاں رکایا؟ یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاسی مشورے دیا کرتی تھی۔ خلفائے راشدین کا دور آیا، ابو بکر صدیق و عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جب ان کو سیاسی مشوروں کی، پولیٹیکل ایڈوائز کی ضرورت پڑی تو یہ لوگ بی بی عائشہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو تم ہم کو حقوق سکھا رہے ہو؟ تم کہتے ہو اکنامک رائٹ۔ اکنامک رائٹ کا معنی ہے عورت کے پاس بھی پیسہ ہونا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہو کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے، واحد، صرف ایک مذہب ہے اسلام دنیا کا ایسا جس نے سورہ نساء، قرآن کی 4 سورت، اس کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا
کہ ہم نے مرد کو قوی بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے، اور اس کی تفسیر چاہے آپ تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں، تفسیر جلالین میں پڑھیں، تفسیر شیخ سعدی رحمہ اللہ میں پڑھیں، یا کسی بھی مفسر کی تفسیر پڑھ لیں، قرآن کی معتبر مفسر کی، اس کی تفسیر میں یہی آیا ہے کہ مرد کو مسلمان اللہ نے قوی اس لیے بنایا کیونکہ وہ پیسہ اور مال جب محنت کر کے کماتا ہے تو صرف خود کے لیے نہیں کماتا، بلکہ اپنے گھر میں جتنی عورتیں ہیں ان کو پالنے کی ذمہ داری اللہ نے مسلمان مرد پر دی ہے۔ مسلمان عورت اگر کمانا چاہتی ہے تو کسی قرآن کی آیت میں یہ نہیں آیا کہ مسلمان عورت جاب نہیں کر سکتی، کسی قرآن کی آیت میں نہیں آیا، کسی حدیث پاک میں نہیں آیا کہ مسلمان عورت جاب نہیں کر سکتی، بلکہ ہمارے سیرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح طور پر اعلان کرتی ہے کہ ہماری جو سب سے پہلی ماں ہے اس امت کی، بی بی خدیجہ، وہ سب سے کامیاب بزنس وومن تھی اپنے زمانے کی، سب سے بہترین تاجرہ تھی، جنہوں نے اپنی تجارت کے ذریعے سے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فائدے پہنچائے، آپ کو رسول ہونے کے بعد بھی فائدے پہنچائے اپنی تجارت کے ذریعے سے۔ اسلام نے کہاں روکا؟ بلکہ اسلام ایک قدم سب سے آگے ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ 100 قدم آگے ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت پیسہ کماتی ہے حلال طریقے سے، ٹیچنگ کا جاب کر کے کماتی ہے، کمپیوٹر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا جاب کر کے کماتی ہے، ویب سائٹس بنا کے کماتی ہے، وہ جو کمائی اس نے کمائی ہے، شریعت اسلام کی کہتی ہے نہ اس کا باپ، نہ اس کا بھائی، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کا شوہر، وہ کسی کو بھی 1 روپیہ دینے کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، اس کی پوری کمائی 100% صرف اسی کی ہے۔ کوئی دوسرے مذہب میں بتا لو یہ تعلیم، 100% اسی کی ہے۔ وہ کما رہی ہے اگر، تو کوئی شوہر یہ نہیں کہہ سکتا تم کما رہے ہو لہذا تم بھی گھر چلاؤ میرے ساتھ، تم آدھے پیسے دو میں آدھے پیسے دوں گا۔ جب اسلام نے یہ پوری معاشی چھوٹ دی تو دنیا کی کسی اور عورت کو کسی مذہب نے یہ چھوٹ نہیں دی۔ اس حالت میں اگر تم کہتے ہو شادی اس کی مرضی سے ہونی چاہیے، صحیح بخاری کتاب النکاح، ہم مسلمان قرآن کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اور عظمت بخاری شریف کو دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح جلد نمبر 7، جلد نمبر والیوم نمبر 7، حدیث نمبر 5138، خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ، میرا نکاح میری مرضی کے بغیر میرے والدین نے کرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خنسہ، تیرا نکاح ہوا ہی نہیں، تو کسی کو پسند کر میں نکاح پڑھاتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ علماء دین سے پوچھئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ خنسہ تو خلا لے لے میں طلاق کرا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک مسلمان عورت کو چوائس دی ہے، پسند کی شادی کی، کہ اگر اس کی پسند کے بغیر اس کے ماں باپ نے، اس کے ولی نے اس کا نکاح کرایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس حدیث میں نکاح ہوا ہی نہیں۔ پسند کی شادی صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5136 اور 37 پڑھ لو کہ تم لوگ اپنی بیٹیوں کی، تمہارے ذمے جو عورتیں ہیں چاہے وہ کنواری ہوں یا مطلقہ ہوں یا بیوہ ہوں، ان کی شادیاں ان کے مرضی کے بغیر نہ کراؤ۔ کوئی دوسرے مذہب سے یہ تعلیم لا کے بتا دو، تم ہم کو حقوق سکھا رہے ہو، اور کون سا حق چاہیے تم کو بتاؤ؟ مہر، تمہارے یہاں تو جہیز ہے، تم عورت پر اور اس کے باپ پر ظلم کرتے ہو۔ اور اسلام کا انصاف دیکھو، یہ کتنا پیارا انصاف ہے کہ نکاح کی دعوت کا طریقہ کیا رکھا۔ ہمارے یہاں پورا رواج بگاڑ دیا ہم نے، شادی کے دن ایک دعوت دی جاتی ہے، لڑکے والے کہتے ہیں کہ لڑکی کا باپ شادی خانہ بک کرے گا، شادی خانے کا خرچہ اٹھائے گا، چائے پانی رکھا ہے تو اس کا خرچہ اٹھائے گا، شادی کے دن لڑکی والے کھانا کھلائیں گے۔ یہ کہاں سے لایا رواج ہم نے؟ نکاح کی دعوت ایک ہی دعوت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس، وہ تھی ولیمے کی دعوت۔ نکاح ہوا، لڑکے کو کہا گیا ولیمہ۔ انصاف ہے اس کے اندر۔ باپ جس نے اپنی بچی کو بڑا کیا، پال پوس کر بڑا کیا، لختے جگر بنا کر پالا، خون پسینہ ایک کر کے اس کو بڑا کیا، اپنے گھر کا پھول بنا کر رکھا، یہ پھول اس سے رخصت ہو رہا ہے تو باپ تو غم میں ہوگا لڑکی کا۔
اسلام نے اس بات پر بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ غم کی حالت میں تو خوشی سے کھانا کھلا، بلکہ لڑکے اور اس کے گھر والوں کو بولا کہ تیرے پاس ایک فرد اضافہ ہو رہا ہے، تیرے پاس خوشی آ رہی ہے، تو ولیمے کی دعوت دے اور لوگوں کو بلا۔ یہ نکاح کے دن جو دعوتیں ہوتے ہیں اس کو ختم کریے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر زبردستی مانگتے ہیں لڑکی والوں سے تو ایسا مانگنا ناجائز ہے، اسلام میں گناہ ہے، اسلام میں اسے ختم کیجئے، نکاح آسان کریے۔ کس حد تک آسان ہے نکاح؟ نکاح میں کیا چاہیے؟ نکاح میں لڑکی کی مرضی چاہیے، نکاح میں لڑکے کی مرضی چاہیے، نکاح میں ایک قاضی چاہیے، 2 مرد گواہ چاہیے، ایک ولی چاہیے، نکاح ختم۔ اتنا آسان ہے نکاح۔ ولیمے کی دعوت اب آپ جمع کیجئے اپنے استطاعت کے حساب سے، بلائیے، 5,000 کو کھلائیے، 50,000 کو کھلائیے، 5 لاکھ کو کھلائیے۔ اس سے اللہ کے دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں روکا ہم کو۔ لیکن یہ جو شادیوں میں خرچے ہوتے ہیں، پھر بینڈ باجا بارات، ہم سب بھاشن سنتے ہیں، پھر وہی اپنی کرنے کی کرتے ہیں۔ جب خود کی بیٹی کی، خود کی بہن کی بات آتی ہے تو معاشرہ یاد آتا ہے۔ بھائی پتہ نہیں، اگر میں میری بچی کو ایسے شادی کروں گا تو لوگ سمجھیں گے کچھ افیئر چل رہا تھا، لوگ سمجھیں گے بچی میں کوئی عیب ہے، لوگ سمجھیں گے بچی میں کوئی خرابی ہے۔ میرے بھائی، لوگوں کو کچھ بھی سمجھنے دو، یہ لوگ آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جنت میں لے جا سکتا آپ کو، کوئی دوسری چیز جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ اور مہر کتنا آسان ہے، جہیز تو حرام ہے اسلام میں۔ ہمارے پاس غریب بچیوں کی شادی کرتے ہیں، غریب بچیوں کی شادی کے لیے جہیز جمع کر کے شادی کرتے ہیں۔ میں کئی حضرات کو بولتا ہوں، میرے بھائی، ایک طرف امت ٹھہر کے بول رہی ہے اسلام میں جہیز حرام ہے، پھر پیسہ جمع کر کے غریب بچی کو جہیز دے رہے ہیں۔ یہ کون سا وہ رواج ہے ہمارا؟ اس کو بدل کے ایسا بھی تو کر سکتے ہیں نا، جو 5-10 ہزار روپے آپ بچی کو دے رہے ہیں، بجائے بچی کو دینے کے جس سے انہیں شادی کر رہی، اس کو دے کے بولو تحفے خرید، پلنگ خرید لے، الماری خرید لے، تیری غیرت بھی رہ جاتی، جہیز بھی نہیں ہوتا ہو۔ پیسے دے کے بولو تیرا مہر جو طے ہوا لے، یہ پیسوں سے مہر ادا کر بچی کا۔ یہ بھی طریقہ تو لایا جا سکتا۔ ہم اللہ کو ناراض کر کے یہ امت کیسے کامیاب ہو سکتی؟ اس حال کو بدلنا آپ پہ اور میرے پہ ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ یہ کام جب آپ نہیں کریں گے نا تو ایسے ہی اب کے حالات کیسے ہیں معلوم ہے ہمارے، ہم مسلمانوں کے؟ کبھی آپ نے سنا کہ کبھی کبھار شیر جو ہے نا جنگلی کتوں کے بیچ میں پھنس جاتا، ہم شریعت کو چھوڑنے سے جنگلی کتے ہم کو گھیر لیا اور کتریں گے۔ جب آپ اللہ کی شریعت کو توڑیں گے تو اللہ آپ پر کترنے والے کتوں کو نافذ کریں گے۔ ہم تو شریعت کو بچانے والے ہیں، اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مخصوص رحم کر کے پیدا کیا، آپ کے اور میرے بغیر دعا مانگے کہ ہم مسلمان پیدا کیے گئے۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت ہونے کے ناطے اس شریعت کا لحاظ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں، دیکھیے کتنا آسان تھا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک صحابیہ آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ محفل میں ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 7 کتاب النکاح حدیث نمبر 5135۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہیں، ایک صحابیہ خاتون آئیں، آ کر کہتی ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں نکاح کتنا آسان تھا۔ صحیح بخاری، میرے علماء موجود ہیں جو میری اصلاح کر دیں گے، صحیح بخاری جلد نمبر 7 کتاب النکاح، صحابیہ بیٹھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہیں، صحابیہ آئیں، کہا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، نکاح پڑھائیے، میرے ساتھ نکاح پڑھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیا۔ صحابیہ نے دوبارہ کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تیسری بار کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ایک صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنیے مہر کے بارے میں سنیے ذرا۔ صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تیرے پاس اس کو مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ غور سے سنیے یہ حدیث کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حدیث کو جا کر کھول کر دیکھیے، جلد نمبر 7 صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5135۔ تیرے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر کو جا کر گھر میں دیکھ، اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو لوہے کی انگوٹھی مہر میں دے دے۔ میرے نبی اس امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ مہر کو بہانہ بنا کر، دنیا کی کوئی چیز کو بہانہ بنا کر نکاح میں رکاوٹ مت ڈالو ورنہ زنا عام ہو جائے گا۔
لوہے کی انگوٹھی کی کوئی حیثیت ہے؟ صحابی گھر جا کر آتے ہیں. اب صحابی کی غربت کا اندازہ کیجئے کہ آ کر کہتے ہیں اے میرے اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی میرے گھر میں نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہم میں سے کسی سے کوئی اس امت میں کسی سے بھی میرے نبی سے بڑھ کر پیار نہیں کر سکتے اس امت سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 6. میرے نبی تمہاری خود اپنی جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے تمہاری فکر کے بارے میں. تم سے زیادہ تم کو میرے نبی چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیسے پڑھوا رہے ہیں. یہ نہیں پوچھا کہ تیرے پاس جب انگوٹھی نہیں ہے سونے کی لوہے کی تو کمائے گا کیا, کھلائے گا کیا. کیوں نہیں پوچھا؟ کیونکہ نبی کو اپنے صحابی پہ یقین تھا کہ یہ شریعت کا پابند ہے, یہ حرام کبھی بھی میری صحابیہ کو نہیں کھلائے گا. مر جائے گا بھوکے مرے گا لیکن حرام نہیں کھلائے گا. مر جائے گا بھوکے مرے گا لیکن عورت کا پیسہ اور اس کے باپ کا پیسہ لے کے نہیں کھائے گا. صحابی واپس آئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے اللہ کی کتاب کتنی یاد ہے؟ صحابی نے کہا مجھے یہ سورہ یاد ہے, یہ آیت یاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرا اس سے نکاح پڑھاتا ہوں, شادی کے بعد جتنی قرآن یاد ہے اس کو یاد دلا دے, یہی تمہارا مہر ہے. آج ہمارے یہاں شادیوں کے رواج کیسے ہو گئے, آج کتنا بدل دیا. جب آپ خود شریعت کو توڑ رہے ہیں, جب آپ خود شریعت کو پامال کر رہے ہیں تو غیر کو یہ جو موقع ملا اس کی اتنی ہمت نہیں ہے. آپ اور میرے جیسے لوگوں نے شریعت کو توڑ توڑ کر ان کو یہ موقع دیا. جو دین نہ جہیز لیتا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 اللہ نے کہا کہ نکاح کے وقت ان کو مہر دو, تحفے دو تمہاری بیویوں کو. یہ مہر ہم پر فرض کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. طلاق کا جو معاملہ ہے, طلاق ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا. کیا فرمایا؟ اللہ کے نزدیک جتنی چیزیں اللہ نے تم پر جائز کی ہیں, جتنے چیزوں کی اللہ نے تم کو اجازت دی ہے, اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل وہ ہے طلاق کا. جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے شیاطین کو روز لے کر جمع ہوتا ہے اور اپنے شیاطین سے, سبارڈینیٹ سے, چیلوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ آج تم نے دنیا میں کیا کیا کیا. چیلے کہتے ہیں ہم نے اس کی نماز چھڑا دی, اس کو شرک کروایا, فلاں کے ساتھ زنا کروا دیا, فلاں کا قتل کروایا. شیطان سب کی سنتا ہے اور ایک کمبخت شیطان چیلا کہتا ہے آج میں نے شیخ اس مسلمان کے گھر کو توڑا دیا. شیطان سردار اسے انعامات سے نوازتا ہے, انعامات دے کر کہتا ہے کہ سب سے بہترین کام تو نے کیا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ امت ایک جسم کے مانند ہے, اس کا ایک حصہ تکلیف میں ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا. ایک مسلمان کا گھر ٹوٹنا گویا امت میں دراڑ پڑنے کے برابر ہے. اور کس وجوہات سے گھر ٹوٹتے ہیں آج کمبخت جو شوہر ہے وہ شراب پی کے آتا ہے گھروں کو. مسلمان اور شراب پیتا, یہ تصور کیسا ہو سکتا کہ ایک مسلمان شراب بھی پی سکتا؟ اپنے بیویوں کو مارتے ہیں, مارنا بیویوں کو جائز نہیں ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, مارنا تو دور کی بات ہے. پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کو وہ الفاظ سے لوگوں کے سامنے نہ پکارو جس کے پکارنے کی وجہ سے اس کے دل کو تکلیف محسوس ہو. ہمارا آخری خطبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اے لوگوں یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ تم سے سب سے پہلا سوال کرے گا کہ جو عورتیں تمہارے تحت دی گئی تھی تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ تمام باتوں کو بتاتے ہوئے مجھ سے بہتر علماء آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کے لیے یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ طلاق کے مسئلے پہ واضح کر دوں کہ پوری قرآن مجید میں اس کتاب میں جو طلاق کا ذکر ہے وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 228 سے لے کر 242 تک ہے, اور سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک ہے. قرآن کی تعلیم میں قرآن نے کہیں بھی کسی بھی مسلمان مرد کو ایک بیٹھک میں 3 دفعہ طلاق کہنے کی اجازت ہرگز نہیں دی.
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ واضح طور پر حکم دیتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور جو مطلقہ عورتیں ہیں ان کے بارے میں تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو چاہیے، مطلقہ عورتوں کو چاہیے کہ 3 ماہواری تک رکے رہیں۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 1، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا اے میرے نبی، جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کے 3 عدت کو گنو اور ان کو اس وقت تک اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 آیت نمبر 35، جب میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور میاں بیوی دوبارہ ملنا چاہیں تو میاں کی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے ایک فرد، بیوی کے گھر والوں کی طرف سے ایک فرد آپس میں ملے اور اس میں ان میاں بیوی میں صلح کرانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ صلح کے راستے نکالیں گے اگر وہ ملنا چاہتے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 231، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی، ان کی بیوی اپنے گھر لوٹ گئیں، عدت گزارنے کے بعد پہلے طلاق کی لوٹ گئیں 3 عدت کے بعد۔ اس کے بعد یہ صحابی نے دوبارہ شادی کرنے کا ارادہ کیا، وہ واپس ان کے بھائی کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ میں تمہاری بہن سے واپس نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابیہ کے بھائی نے کہا کہ جب میں نے تجھے میری بہن سے نکاح کر کے دیا تو تو نے میری بہن کو خوش نہیں رکھا اور طلاق دے دیا، لہٰذا اب میں تجھ سے نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 231 اللہ نے نازل کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ میاں بیوی آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے نکاح پڑھا دو اور رکاوٹ مت ڈالو۔ کہاں اسلام نے اکھاڑ کر پھینکا؟ جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے، اس حکم کی تحقیق کیجئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق آسان کرنے کے لیے حکم کبھی بھی نہیں دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3673 3673، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیٹھک میں 3 طلاق کا کہنا ایک ہی مانا جاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 طلاق ایک بیٹھک میں کہنا ایک ہی مانا جاتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع کے 2 سال ایک بیٹھک کے 3 طلاق کہہ دینا ایک ہی مانا جاتا، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ طلاق کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے حکم نافذ کیا کہ میں ایک بیٹھک کی 3 طلاق کو 3 مانوں گا اور irrevocable طلاق کرا دوں گا، یعنی کہ وہ طلاق کرا دوں گا جس کے بعد تو دوبارہ اب نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا سو حکم ہے۔ آج جو فقہی اصول ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے اصول شریعت کو توڑتے ہوئے نہیں ہیں، شریعت کو سمجھاتے ہوئے ہیں۔ اور ان اصولوں کو اگر دیکھیں تو آج اگر کوئی اصلاح کی ضرورت ہے تو یقیناً ہمارے درمیان ہمارے علماء، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وراثت میری امت کے علماء ہیں، انشاءاللہ ہمارے علماء آپس میں بیٹھ کر اس میں جو بھی ترمیمات چاہیے اس کو مکمل کر لیں گے۔ آپ غیور کو، آپ باہر والوں کو اچانک ہماری قوم سے اتنی محبت کب سے ہو گئی؟ یہ ذرا تعجب والا مسئلہ ہے ہمارے پاس۔ ہمارے بارے میں اتنی فکر آپ کی کب سے شروع ہو گئی؟ یہ ہمارے لیے بہت تعجب کی بات ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ہماری توجہ اس طرف دلائی جس طرف شاید ہم لوگ غافل تھے، اور آپ نے ہم کو متحد بھی کر دیا۔ انشاءاللہ اب ہمارے علماء اس میں جو ترمیمات کرنا ہے کر لیں گے۔ رہا جہاں تک آپ لوگوں کا مسئلہ یونیفارم سول کوڈ وغیرہ کا، تو جو 21 لاء کمیشن، 21ویں لاء کمیشن کے جو جج بنائے گئے ہیں، ایس بی چوان جو چیئرمین بھی ہیں، جو فارمر سپریم کورٹ جج ہے، ان کا خود کا ایک میں پیپر کٹنگ لایا ہوں بتانے کے لیے۔ یہ چوان صاحب کہتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کس بلا کا نام ہے خود ہمیں آج تک نہیں معلوم ہے۔ یونیفارم سول کوڈ آج تک کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پہ کہا جا سکے کہ اس کو قانون بنا دیا جائے۔ یہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو چھیڑنے کا، انتشار پیدا کرنے کا اور خواہ کے ایک فساد اس ملک میں بھڑکانے کا یہ شیوا ہے ان کا، اور یہ لے کے آئے ہیں۔
گوا میں اور کشمیر میں آج بھی یونیفارم سول کوڈ کے حساب سے کوئی چیز نہیں چل سکتی. اور یونیفارم سول کوڈ اگر آپ لائیں گے تو سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم تک لانے سے پہلے 80% آپ کی آبادی ہے، پہلے اس پر امپلیمنٹ کریے. اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ برہمن کی بچی شودرا کے بچے سے کیسے شادی کرتی ہے. آپ کے یونیفارم سول کوڈ سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ ذات نیچے ذات والے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رشتے بناتے ہیں. اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارے علماء ہمارے بارے میں سوچیں گے اس کے بارے میں. صاحب آپ کے پاس ہی نہیں آ سکتا تو کیوں خواہ کہ ہم کو چھڑخانی کر کے اپنا وقت اور ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، خواہ کہ ایک فساد کا ماحول بنا رہے ہیں. ایک طرف آپ ہمارے ملک کو جو ترقی دلانے کی بات کرتے اور دوسری طرف اتنی بڑی 17 کروڑ سے زیادہ عوام کو تکلیف دے کر یہ ملک کو لنگڑا کر رہے ہیں. یہ دور اگر ترقی اور علم حاصل کرنے کا ہے تو اس ملک کے اندر رہنے والوں کے درمیان فساد مت کریے. اور طلاق کی جو شرح ہے 24 اکتوبر 2016 کا ٹائمز آف انڈیا صفحہ نمبر 5 کی رپورٹ کے مطابق 80% طلاق کی شرح ان کی عورتوں کی ہے. مسلمان عورتوں کی شرح صرف 10% ہے. یعنی اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ان کی جتنی آبادی ہے اتنے طلاق کے انسیڈنٹس ہیں ان کے پاس، لگ بھگ اتنے فیصد انسیڈنٹس ہیں. 80% ان کی کمیونٹی ہے اور ان کے طلاق کے انسیڈنٹس بھی اتنی ہیں. اعتماد کی رپورٹ کے حساب سے، اعتماد اخبار 20 اکتوبر کا ہے یہ، اس کے حساب سے ان کے یہاں جو طلاق کی شرح ہے لگ بھگ 3.5 کروڑ عورتوں کا طلاق ہوتا ہے ہر سال ان کے پاس، جبکہ مسلمان 17 کروڑ کی عوام میں صرف 3,50,000 کا طلاق ہوا. ہمارے یہاں مطلقہ عورت کو دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش ہے. آپ کو قانون بنا کے لانا پڑا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے جس نے مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کیا اور اس کا گھر بسایا، اللہ قیامت کے دن اس کو 1 سال متواتر روزے رکھنے کا اجر عطا کریں گے. تم کو ضرورت ہے ایسے پورے قانون لانے کی، ہمارے پاس اللہ کے کرم سے تم سے بہترین قانون ہے. تم جس یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں 1400 سال سے ہمارے پاس موجود ہے، صرف تم کو اس کے ساتھ یونیفارم ہونے کا ہے. ہم کو ضرورت نہیں ہے کوئی کوڈ کی، ہمارے یہاں موجود ہے. دنیا میں سب سے کم ایڈز کی بیماری میں سب سے کم اگر کوئی قوم ہے تو وہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہماری کتاب ہم کو زنا سے دور کری. سب سے صاف ستھرے رہنے کی وجہ سے کم اعضاء کی بیماریوں میں کوئی قوم ہے تو مسلمان قوم ہے. 5 وقت وضو بناتی، غسل لیتی. یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے، جبکہ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب لوگ اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں بٹوارے میں مت پڑو. یہ ہمارے بٹوارے کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 73 آیت نمبر 73 میں اللہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل چکے ہیں تمہارے خلاف. جب تک تم متحد نہیں ہوگے اس زمین پر بہت بڑا فساد ہوگا. یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے خلاف متحد ہو چکے ہیں، تم اگر متحد نہیں رہو گے تو اس زمین پہ بہت بڑا فساد ہوگا. یہ فساد کے اسباب ہم امتیوں کا اختلاف ہے، اور امتیوں میں اختلاف جب تک علماء کے بیچ میں ہے تو با ادب اور با اخلاق ہے. جب قوم کے بیچ میں اختلاف کی باتیں چھڑ جاتی ہیں تو جہالت، فساد اور آپس میں تفرقوں میں بٹنے والی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تفرقے کی چیزیں چھوڑو میرے بھائی، ملنے کی چیزیں کوئی جماعت بتا لو جس نے کہا کہ 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے لیکن اس پہ کبھی بھی کوئی گفتگو نہیں کرتا کیونکہ سب نماز کی چوری کرتے ہیں. کوئی جماعت بتا لو جس نے کہا کہ سود تم لے سکتے ہو، سود کھاؤ پیو آرام سے رہو، لیکن اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا کیونکہ سب سود لیتے ہیں، ہر جماعت والے سود لیتے ہیں تو اس پر کبھی اختلاف ہی نہیں ہوتا. تو جہاں پر اسلام کو توڑ کر کوئی عمل کرنے کی بات ہے اس میں امت پوری متحد ہو کے کام کرتی. جہاں شریعت کے لیے جڑنے کی بات ہے وہاں پہ بحث لے کے بیٹھتے. اس کے باہر نکلیے میرے بھائی ورنہ ہمارے لیے نقصان ہوگا. جہاں تک 1 سے زیادہ شادیوں کی بات ہے، میں ہمارے 80% آبادی والے بھائیوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جب میں آپ کی کتابیں پڑھتا ہوں، کرشن جی کے بارے میں جب میں پڑھتا ہوں جس کی آپ لوگ عبادت کرتے ہو بھگوان مان کر، آج بھگوت گیتا کو آپ لوگ بڑے احترام سے پڑھتے ہو، تو کرشن جی کے بارے میں جب میں تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کرشن جی کے بھگوتا پرانا کے مطابق
اور وشنو پرانا کے مطابق کہ ان کی 8 بیویاں تھیں. ان کی پہلی بیوی کا نام تھا رکمنی، ان کی دوسری بیوی کا نام تھا بھاگیہ ومسا، ان کی تیسری بیوی کا نام تھا کلندا، ناگا نیتی، مترا وندا، روہینی، بھدرا، لکشمنا، یہ سب ان کی بیویاں تھیں. تو وہ بھی 1 سے زیادہ شادیاں کیے. رام جی کو جس نے ونواس پر بھیجا وہ ان کی سگی ماں نہیں تھی، سونتیلی ماں تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رام جی کے والد صاحب کو بھی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں. بائبل پڑھتا ہوں تو سلیمان علیہ السلام کو لگ بھگ 1000 کے قریب بیویاں بتاتے ہیں یہ لوگ. کوئی تعلیم بائبل میں یا کسی ان کے دھارمک کتاب میں نہیں ملتی جس میں کہا گیا کہ صرف اتنی شادیاں کرو. قرآن نے بہت شادیوں کو رکا کر صرف 4 پر پابند کیا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا تم اپنی پسند کی 2، 3 اور 4 شادیاں کرو، لیکن اگر انصاف کرنے سے تم ڈرتے ہو ان کے درمیان کے نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی کرو. تو ہم نے کب، ہمارے علماء نے کہا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جائے بھوکا مر بھی رہا ہے تو مرے اور 2 3 دن شادیاں کرے. کبھی بھی نہیں کہا. جس کے پاس استطاعت ہے وہ کرے. ہم اگر دوسری شادی کرتے ہیں، ہمارا کوئی مسلمان بھائی کرتا ہے تو ان کی دوسری شادی کو بین کرو. کیوں بین کرو؟ مسلمان اور بچی کے دل کو تکلیف ہو رہی کیونکہ ان کا شوہر دوسری کر لیا. اچھا آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے بھائی؟ اگر انہیں شادی کرا ہوا ہے اور دوسری کو لیو ان ریلیشن شپ میں لے کے رکھ لیا، ایک کمرے میں الگ اس کے ساتھ رہ رہا، پکڑے گیا، انہیں ڈوری کا کیس ڈالی، تو پراپرٹی میں جس کے ساتھ بغیر شادی کے رہ رہا تھا اس کو بھی پیسے دو، اس کو بچے ہو گئے تو اس کو بھی وراثت دو، مگر شادی مت کرو. یہ کیا نا انصافی ہے، کیا مذاق ہے، کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا. وہی چیز جب اسلام نے باقاعدہ بنایا کہ بھائی تو نکاح کر رہا تو عورت کو عزت دے، آپ کے یہاں تو عورت کا نام بھی چھین لیا جاتا ہے. شادی ہو گئی، جس سے شادی ہوئی اس کے شوہر کا نام ریڈی ہے تو سبیتا اندرا ریڈی. سبیتا اندرا جی تو ریڈی تھے ہی نہیں، ان کے شوہر ریڈی تھے تو ریڈی ہو گئے. کبھی کسی کے منہ سے آج تک عائشہ محمد نام سنا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج بھی امت پکارتی ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارتی ہے، ابو بکر صدیق کے نام سے. تم تو عورت کے نام کو بھی چھین لیے اس. تم ہم کو سکھا رہے ہیں حقوق عورت کے، تم ہم کو چراغ دکھا رہے ہیں. خود کے گھروں کو جا کے سدھارو، پہلے خود کے اندھیروں کو مٹاؤ. اور خود کے اندھیروں کو مٹانے کیوں اتنی محنت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یونیفارم سول کوڈ کے لیے بیٹھ کے خرچہ کر کے یہ ہم پھگٹ میں دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے مطابق چلو، تمہارے پاس بھی گھروں میں شانتی ہی شانتی آ جائے گی. اور میں اپنی گفتگو کو اس آیت سے تلاوت کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں جس سے میں نے اپنے بیان کی شروعات کی. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85. اور یہ نصیحت ہے آپ سب کے لیے بھی، اور میری یہاں جو بہنیں بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی، جو اپنے شوہروں کو دوسرے تیسرے شادی سے رکاتی ہیں اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو. اگر آپ لوگ بھی رکاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو یا آپ کے داماد کو مار توڑ کرتے ہیں دوسری شادی کرنے پر، تو یاد رکھیے اللہ کی دی ہوئی اجازت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بڑی سخت پوچھ کریں گے آپ کو قیامت میں. ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی ناانصافی کرتا ہے، مان لیا جائے 2 بیویاں رکھ کر ناانصافی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے تم بین کرنا چاہتے ہو. ارے بھائی صاحب، 1 بیوی رکھنے والے بھی تو ناانصافی کرتے تو آپ کے شادی کو بین کر دیتے. ناانصافی کرنے والے کو سزا دو، شادی کیوں بین کر رہے ہیں؟ شادی میں کوئی برائی نہیں ہے میرے بھائی، شادی حل ہے زنا سے بچنے کا. اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85 جس سے میں نے بیان شروع کیا، اس میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تم میں سے کوئی بھی انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس نے اسلام کے علاوہ زندگی میں کوئی اور طریقہ اختیار کیا تو یقیناً وہی سب سے بڑے نقصان میں ہوگا. آپ لوگ اپنا بھی فیصلہ کیجئے. دین اسلام کا معنی آپ کی منمانی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اوپر عمل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر. اسی کا نام اسلام ہے، اسی پر ہم جیتے ہیں، اسی پر ہم جینے کو فخر محسوس کرتے ہیں.
ایسی زندگی کی وجہ سے ہم کو کوئی کاٹ کر ٹکڑے کر دے تو ہم اس کو کامیابی محسوس کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، اسلام کی عظمت کے نگہبان